بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ایک نکتہ ہے وہاں مکے کے ساتھ بڑا کا لفظ لائے ہیں، یہ بھی ایک نکتہ ہے. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. یہ وہ مسئلہ تھا جہاں کوئی ایسا کوئی قطعی بات نہیں تھی، اس پر حکم نہیں لگتا تھا، وہاں بھی زبان روکی کہ ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے ذرا سا بھی کوئی شک نکل آئے. نہیں، اور آج منہ بھر بھر کے کہا جائے کہ نبی تھے اتنا عرصہ یا نہیں تھے، کوئی کہے کہ نہیں جی جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ. تم ایسی باتیں اپنے ساتھ رکھو، ہمیں اعلی حضرت نے سکھا دیا، ہم چپ رہنا پسند کریں گے، نبی کی گستاخی کی کسی طرح تائید کرنا پسند نہیں کریں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مجھے پتہ نہیں کیوں معافی چاہتا ہوں، کسی کا ذاتی مسئلہ ہو تو بھی معافی چاہتا ہوں. میں ذاتی بات نہیں کر رہا، ایمانی بات کر رہا ہوں. اور 1400 سال میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، آج کے لوگوں کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے. یہ جو متجددین نئے نئے فتوے نکالنے والے، 4 کتابیں کیا پڑھ لی. میں ایک بات سمجھاؤں حضرت، مجھے تھوڑی سی گستاخی کی اجازت دیں. نارمل ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے باڈی کا؟ 98.6. ٹھیک ہے. آپ کے جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ 98.6 انہوں نے بتایا. غلط ہے یا صحیح ان کو پکڑنا، مجھے کچھ نہیں کہنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ 2 ڈگری زیادہ ہو جائے، 102 ہو جائے، کیا کہتے ہو؟ دماغ ابلنے لگ گیا. وہ 98 نے بھونچال مچایا تھا یا 2 ڈگری نے مچایا؟ میں نے ایک اشارہ کیا، پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آیا کس کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ بخار ہے تمہارا، یہ تمہارا بخار ہے جو تم سے سنبھالا نہیں جا رہا. نارمل لوگوں کو دیکھو، سب نبی کا ادب کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ معلوم کیا ہوا؟ ایمان بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت شیخ الحدیث نے ہزاروں مرتبہ سنائی ہوگی، علماء سے سنی ہوگی. بڑا مشہور واقعہ بخاری میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا. جب گھوڑا خریدا، وہ جانور خریدا، کوئی تیسرا آدمی پاس نہیں تھا، وہ تھا نبی پاک. تو حضور نے فرمایا بعد میں آنا، گھوڑا دے جانا، پیسے لے جانا. وہ جب دوبارہ آیا حضور محفل میں تو حضور نے فرمایا پیسے لے لو اور گھوڑا. اس نے کہا جی کون سے پیسے، کیسا گھوڑا؟ فرمایا تمہارا ہمارا سودا ہوا تھا. اس نے کہا جی کون سا سودا؟ صحابہ کو غصہ آ گیا. صحابہ کو اونچی نہیں اور اونچی. کیوں؟ یہی تو آپ کو سکھانا ہے. تو نبی کے بارے میں کہنا چاہتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. غصہ آ گیا. یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات جس میں نبی کی گستاخی کا پہلو نکلے، مسلمان کو کیا آنا چاہیے؟ صحابہ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا تم لوگ ٹھہر جاؤ، میری ان کی بات ہے، تم بیچ میں نہیں بولو. اس نے کہا جی آپ جو شریعت لے کر آئے اس کا یہ قانون ہے، جو بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کے گواہ ہوتے ہیں. اگر میرا آپ کا سودا ہوا ہے، گواہ پیش کر دیجئے. آج کا حال ہوتا تو سچی گواہی تو دینی نہیں، جھوٹی گواہی کے لیے سب تیار. سچی گواہی آپ کو دینی پڑے، نہیں جی میں کورٹ کچہری کے چکر میں نہیں جاؤں گا، جھوٹی گواہی کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوں گے. یہی حال ہے نا. گواہی کے معاملے میں کیا حکم ہے؟ تمہارا سگا ہو یا دشمن ہو، سچ کہنا. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ سگا ہو یا
دشمن کے بارے میں بھی اگر آپ کو سچی بات معلوم ہے اور وہ اس کے حق میں جاتی ہے، سچی گواہی دینی ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ کوئی معاملہ کوئی دیکھا نہیں تھا کسی نے، گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو، جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو اس کو گواہ کہتے ہیں۔ سمجھا دوں بات، کیا بات؟ آپ کا کیا نام ہے نوجوان؟ محمد طاہر مسعود۔ محمد طاہر مسعود صاحب شادی ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ ان کا نکاح ہو، مولانا باغ علی صاحب نکاح پڑھائے ان کا، اور ان سے پوچھے طاہر مسعود صاحب گواہ کہاں ہیں؟ تو کہیں جی گواہ تو چیچا وطنی میں ہے۔ تو جو چیچا وطنی میں بیٹھے ہیں وہ گواہ ہو سکتے ہیں؟ اونچی گواہ وہ ہوں گے جنہوں نے موجود ہونا ہے اسی محفل میں، سامنے جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے۔ تو کسی نے دیکھا سنا تو تھا نہیں سودا ہوتے ہوئے، گواہی کون دے؟ اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا میرا اس کا سودا ہوا تھا، یہ کہتا ہے سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کرو۔ وہ آگے بڑھ کے کہنے لگے میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں، تو نے گھوڑا بیچا، میرے نبی نے خریدا۔ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا خزیمہ تو نے تو دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے سودے کی گواہی دے رہا ہے، ایمان دیکھو کیسا ہونا چاہیے۔ حضور میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں۔ جب میں بن دیکھے خدا کی آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں تو آپ سے سن کر بن دیکھے سودے کی گواہی کیوں نہ دوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا خزیمہ اتنی عقیدت اچھی نہیں ہوتی، دائرے میں رہنا چاہیے، نہیں فرمایا میرے صحابیوں قانون یہ ہے کہ ہر معاملے کے دو گواہ ہوتے ہیں، مگر جس معاملے کا گواہ یہ خزیمہ ہو، اس ایک کی گواہی دو کے برابر سمجھنا۔ انعام بھی دیا، ایمان کا ثبوت بھی بتا دیا، ایمان ایسے، اور اس حدیث کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں جب لکھنے کا وقت آیا کہ دو سے سنی جائیں گی، صرف حضرت خزیمہ کو معلوم تھی اور کوئی مل نہیں رہا تھا، تو اب مسئلہ تھا دو سے سننا ہے، نبی کو پہلے ہی پتا تھا۔ حضرت خزیمہ نے کہا بھول گئے ہو، میرے آقا نے کہہ دیا تھا جس معاملے کا یہ گواہ ہو اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر سمجھنا۔ نبی کا اختیار ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ؟ مولانا آپ نے جب بھی کبھی کسی کو دیا منہ سے دیا ہاتھ سے دیا؟ اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں منہ چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو؟ ہاتھ سے دیتے ہیں۔ ابھی نیازی صاحب نے آ کے نوٹ ہاتھ سے ہی دیے ہیں نا۔ یہ وارنا بزرگ بیٹھے ان کے پاس پیش کریں، یہ جو وارنے کا طریقہ ہے مجھے معاف کیجئے گا، اگر وہ اجازت دیتے ہیں شوق سے، میں پسند نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں نعتیں ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ ادب ہونا چاہیے۔ نعت خانوں نے کپڑے نہیں مسلمانوں والے رہنے دیے، ایک وہ عجیب سے لباس بنا لیے انہوں نے، پھر اوپر سے یہ سلسلہ ہو تو ادب نہیں رہتا۔ بزرگ بیٹھے پیش کیجئے ضرور شوق سے۔ یہ رزق ہے نبی کا ذکر کرنے والوں کا جو دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے حدیث شریف کے مطابق۔ بہرحال دیتے ہاتھ سے ہے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے کیا چاہیے؟ دیتے ہاتھ سے، وہ تو کہنا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو ہاتھ چاہیے، اگر دینے کو اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ حدیث میں آتا نا اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، اور جب کبھی اپنی حاجتیں مانگو اچھے چہروں والوں سے مانگو، جن کے چہرے، آپ کے ہاں اردو میں کہاوت ہے نا یہ منہ اور مسور کی دال، کیا مطلب مسور کی دال کے لائق ہے یہ منہ؟ ہمارے حضرت قبلہ سیدی ابو البرکات شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے حلوہ خوردن را روئے باید، حلوہ کھانے کے لیے منہ چاہیے، کوا کھانے والے منہ حلوہ کھا سکتے؟ آگے آئے گی نا شب برات، فتوے لگائیں گے شب برات کا حلوہ ناجائز ہے، اور ساتھ میں کھا بھی جائیں گے۔ نہ کھانا چھوڑتے ہیں نہ فتویٰ، ان کو دوہری سزا، ایک اس کو غلط کہنا اور اس کو غلط کہہ کے کھانا، ان کو دوہری سزا۔ ہمارے ہاں سنی کیا کہتے ہیں؟
جو حلوہ بھی شب رات کا ناروا ہے، بتاؤ تو اس میں نجس چیز کیا ہے؟ نجس کے معنی پلید، تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو بتا اس میں پلید کیا ہے؟ جو پنجاب کا خالص دیسی گھی ناجائز ہے، ناپاک ہے؟ اونچی سوجی کہتے ہو یا سوجی؟ سوجی کہتے ہو، روا بھی کہتے ہیں اس کو، یہ ناپاک ہے؟ اونچی کھنڈ، شکر، چینی ناپاک ہے؟ کیوڑا، چاندی کے ورق اصلی ہو، نقلی کبھی نہ لگانا، وہ دل سے چپک جاتے ہیں، بیماری لاتے ہیں۔ یہ جو عام مٹھائی کی دکانوں پہ بھی چپکے ہوتے ہیں، اصلی ورقوں چاندی کے کھائے جا سکتے ہیں، نقلی چونکہ وہ سکے کے بناتے ہیں، دل سے چپک جاتے ہیں، بیماری لاتے ہیں۔ بچوں کو بھی نہیں کھانے دینا، مسئلہ بتا رہا ہوں، ان کا کاروبار فیل کر رہا ہوں تاکہ کل سے اصلی لگائیں وہ، ٹھیک ہے؟ چاندی کے اصلی ورق کیا ناجائز ہے، ناپاک ہے؟ بادام، پستہ، کشمش، گری وغیرہ یہ ناجائز ناپاک ہے، تو پھر کیوں اس کو ناجائز کہہ رہا ہے؟ جو حلوہ بھی شب رات کا ناروا ہے، بتاؤ تو اس میں نجس چیز کیا ہے؟ روا ہے وہ جس سے یہ حلوہ بنا ہے، روا سوجی کو بھی کہتے ہیں، روا جائز کو بھی کہتے ہیں۔ روا ہے وہ جس سے یہ حلوہ بنا ہے، حقیقت میں منکر تیرا منہ برا ہے۔ تیرا منہ حلوہ کھانے کے لائق تو منہ ہونا چاہیے، ایک تو یہ منہ، دوسرا یہ کہ جو اس منہ سے نکلے وہ ہو جائے، جو اس منہ سے نکلے وہ، ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی رضی اللہ عنہ۔ ان 10 کو حضور نے جنت کا مژدہ خوشخبری سنائی، وہ جنتی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اونچی اونچی فرمایا عثمان اب تو کوئی عمل کرے نہ کرے تیری جنت کا میں ضامن ہوں، جو اس منہ سے نکلتا ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ورنہ بڑی مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو حج کرو، تم پر حج فرض کر دیا گیا، فحجوا۔ عرض کی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہم پر ہر سال فرض؟ حضور خاموش۔ دوسری بار پوچھا گیا، خاموش۔ فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ پتا کیا چلا؟ نبی کے ہونٹ ہلتے ہیں تو رب کا قانون بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ جھلک دکھاؤں؟ جھلک دکھاؤں؟ تھک گئے تو بند کر دیتا ہوں۔ جھلک دکھاؤں؟ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں؟ جو دیکھ رہے ہیں بتا دو، میرے اپنے درمیان پردہ لگا لو، نظر آؤں گا؟ یہ جو سامنے پائپ ہے اس پر آئینہ کیا کہتے ہو جس میں منہ دیکھتے ہو؟ چلو شیشہ، وہ لگا دو، اس میں میں نظر آؤں گا؟ پوچھ رہا ہوں، فیصلہ باد میں بولنے پہ ٹیکس ہے؟ کی ہو گیا ہے نا؟ جواب نہیں دے رہے یہ لوگ۔ نظر آؤں گا؟ اب ایک سوال کرنے لگا ہوں ان تمام بزرگوں کے سامنے، سوچ کے جواب دینا، اگر صحیح جواب دے دیا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارے سارے جھگڑے ختم۔ وہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ میرا عین ہے یا میرا غیر ہے؟ میں 5 منٹ دیتا ہوں، سوچو۔ اور آپ میں سے اکثر کی آواز آئی عین، عین کی تعریف جانتے ہو؟ یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو جھگڑا، نہ وہ میرا عین ہے نہ میرا وہ غیر ہے، نہ وہ میرا عین ہے نہ میرا غیر ہے۔ عین اور غیر کبھی حضرت سے کہنا، آپ کو سمجھا دیں گے، ورنہ پھر مجھے الگ سے بلا لینا، پھر سمجھاؤں گا۔ نہ وہ میرا عین ہے نہ وہ میرا
وہ میرا عکس ہے. کیا ہے میرا نبی نہ عین اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے, وہ حبیب اللہ ہے. میں نے کہا نا اگر سمجھ آ گئی مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. نہ وہ عین اللہ ہے نہ وہ غیر اللہ ہے. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں, وہ ہیں کیا مگر. جنہوں نے عین اللہ کہا وہ بھی غلط, جنہوں نے غیر اللہ کہا وہ بھی غلط. حضور حبیب اللہ. خیر مسئلہ سمجھانا ہے. وہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے اپنی مرضی سے ہونٹ ہلا سکتا ہے؟ اونچی ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے, ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے, اگر ادھر نہیں ہلیں گے تو ادھر نظر. بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ وداؤٹ اینی ریزمبلنس. اب پڑھو اعلی حضرت کا شعر, اب سمجھ آئے گا. فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا کا مطلب خدا کی قسم اللہ کا کوئی دروازہ ہے تو مصطفیٰ ہے. مفر بھاگنا, مکر کہیں قرار پکڑنا. نبی سے بھاگ نہیں سکتے, کہیں اور پناہ لے سکتے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی کے ہونٹ کب ہلتے ہیں, کب ہمیں ہلتے نظر آتے ہیں؟ جب ادھر ہلتے ہیں, یہاں ہلتے نظر آ رہے ہیں. کیا مطلب؟ وہ منہ ایک ہے, کبھی اس منہ پر مصطفیٰ بولتے ہیں, کبھی اس منہ پر خدا بولتا ہے. منہ ایک ہے بولنے والے. کہا یہ میری حدیث, اب جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا کلام. منہ ایک ہے تو نبی کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب اللہ کی وحی ہوتی. وما ینطق عن الہویٰ, بات دور چلی گئی. منہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ منہ ہونا چاہیے. جو اس منہ سے نکلے وہ, تیسری بات اختیار ہونا چاہیے. جو کہہ رہے ہیں وہ ہو بھی, وہ کر بھی دیں. وہ ایک شخص تھا, اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی. کیا آتی تھی؟ اونچی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے 6 گز دور ہوں تو بھی برداشت نہیں ہوتا. کولوں لنگ جان, سا روک لو تو بچ جاؤ گے ورنہ گئے. ہوتا ہے نا. مجھے اتنی آتی, پنجابی زیادہ نہیں آتی, کیونکہ ان کے اندر خوشبو والا سلسلہ. کوا کھائیں گے تو خوشبو آئے گی. وہ نہیں سمجھے ہو. وہ کوا کھاتے ہیں, کائیں کائیں کرتے ہیں, یہ حلوے کھاتے ہیں, نبی کی نعت پڑھتے ہیں. فرق صاف ظاہر ہے. خیر خوشبو بہت آتی تھی. اس کی 2 بیویاں تھیں. کتنی؟ صحابی تھا. وہ بیویوں نے کہا ہمارے شوہر سے خوشبو بڑی اچھی آتی ہے, اب مقابلہ کریں. انہوں نے عطر خریدنے شروع کر دیے. اب تو اصلی عطر ملتے بھی کم ہے, بناوٹی زیادہ آ گیا. مہنگے سے مہنگا عطر. نہ وہ اپنے کپڑے خرید رہی ہیں نہ کچھ اور, ان کو شوق ہے خوشبو کا. کسی طرح ہماری خوشبو شوہر کی خوشبو سے زیادہ ہو جائے. لگا لگا کے خوشبوئیں ہار گئی. تھک آگے کہنے لگی وہ کیڑی خوشبو لانا ہے تو, ہم تھک گئی ہیں پیسے خرچ کر کر کے, کون سی خوشبو لگاتا ہے تو؟ اس نے کہا میں کوئی بھی نہیں لگاتا. اب اور زیادہ پریشان ہے, پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اس نے کہا ہاں یہ ایک واقعہ ہے, یہ ایک واقعہ ہے. کیا ہوا؟ میرے جسم میں پھنسیاں نکل آئیں. کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ پھوڑے تو بڑے بڑے ہوندے نے, چھوٹی کو کیا کہتے ہیں؟ پھنسیاں. پھوڑیاں کہتے, چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جسم میں فساد ہو جاتا ہے تو نکل آئی. وہ کہاں آ گیا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں. حکیم کے پاس نہیں گیا, وید کے پاس نہیں گیا, ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. کہاں آیا؟
کہاں آیا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ یہ نہیں تھا، کون تھا؟ نہیں سمجھے ہو؟ میں منہ اس پہ نام نہیں لانا چاہتا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، سمجھ گئے ہو نا بات؟ صحابی تھا، کہاں آیا؟ وہ بھی جانتا تھا، اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمانی کی ہے، نئی بات نہیں کی، وہ صحابی تھا، کیا جانتا تھا؟ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ سمجھ آئی؟ یہی سبق ہے نا حضرت محدث اعظم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ سارا یہی فیضان ہے۔ وہ کہنے لگا جی پنسیاں نکل گئی، حضور کے پاس گیا، حضور میرے پاس یہ ہو گیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا جا ہمدرد کی صافی لے کے پی، خون میں فساد ہو گیا ہے تیرے، کوئی تھوڑا علاج کر۔ نہیں، نبی پاک نے فرمایا کپڑے اتار، جتنا حصہ ڈھانکنا ہوتا ہے مرد کے لیے گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ ستر ہے، یہ ڈھانکنا چاہیے، وہ باقی اس نے ہٹائے۔ حضور نے لعاب دہن ڈالا، کیا ڈالا؟ تھوک مبارک، اپنے ہاتھ سے مل دیا، پھنسیاں غائب ہو گئیں، اس دن سے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ دنیا کا کوئی عطر کیا، جنت کا عطر بھی مقابلہ کر سکتا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں آج کیا ہے؟ نہیں جی مولانا صاحب رشتہ داریاں بھی ہوئی نا، کاروبار بھی ہوا نا، اور پھر زمانہ بدل گیا ہے، ہم کسی کو کیوں کچھ کہیں، بس اپنا اپنا اپنی قبر میں جانا ہے۔ اچھا جی، اے جڑا اپنی قبر میں جانا تجھے صرف اس بات پہ یاد آتا ہے، باقی معاملات پہ کیوں نہیں یاد آتا؟ اس وقت تو بڑا ہوتا ہے، میں ہائی کورٹ جاؤں گا، سپریم کورٹ جاؤں گا، میں یوں کروں گا، میں وہاں کروں گا، میں تیری نسلوں سے بدلہ لوں گا۔ اس وقت قبر یاد نہیں آتی؟ اس موقع پر جا کر جب ایسا کہتے ہو تو سمجھ لو تمہارے اندر ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ میں اس لیے کہوں گا تمہید ایمان پڑھا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھو، عربی کیا اردو ترجمہ ہو چکا، وہ اٹھا کے دیکھ لو۔ حضرت ابو بکر نے اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، ان کے والد کا نام کوئی بتائے؟ اونچی کوئی بتائے؟ نام پوچھا میں نے، کوئی نیت نہیں پوچھی۔ ہاں پیچھے سے جاؤ، مولوی جواب دیں نے تسی نہیں دیں ہو۔ ان کا نام تھا عثمان۔ کیا نام تھا؟ ابھی قحافہ، کنیت پکارا جانے والا نام۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، ان کے منہ سے نبی کے بارے میں جو جملہ نکلا وہ مناسب، حضرت ابو بکر نے کھینچ کے مارا۔ حضور نے فرمایا تو نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا؟ تو حضرت ابو بکر آگے سے یہ نہیں کہتے حضور بس غصہ آ گیا، ہاتھ چھوٹ گیا، خیال نہیں رہا کہ باپ ہے، نہیں، ایمان سنو کیسا ہونا چاہیے۔ حضور اس کی قسمت اچھی تھی، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، میں اس کی گردن اڑا دیتا، میں آپ کے بارے میں ہلکی بات سن سکتا۔ یہ ایمان، یہ کوالٹی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم لوگوں میں یہ غیرت ایمانی کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ہمارا یہ لچک، یہ رویہ، ہماری یہ نرمی قبر میں ہمارے لیے ٹھنڈک کرے گی، اجالا کرے گی؟ نہیں۔ اگر نبی نے کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے تو کدھر جاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، وہاں چراغ ہی نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ پر فخر کرو کہ ہم سنی بریلوی ہیں اور اس مسلک پر مضبوطی سے رہو۔ میں ضمانت دیتا ہوں، بہت معمولی آدمی ہوں لیکن میرے بڑے بہت بڑے ہیں، میری نسبت بہت بڑی ہے، میں ضمانت دیتا ہوں
جس دن تمہیں اپنے عقیدے پہ فخر ہوا اور تم اس پہ قائم رہے تمہیں کوئی بھی زیر نہیں کر سکے گا، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ یہ تمہاری کمزوریاں ہیں کہ آج تم نے دوسروں کے ساتھ رعایت شروع کر دی، انہوں نے تم پر چڑھائی شروع کر دی۔ دھیان سے سن لو، گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ہو، دھیان سے سنو، ہم فرقہ واریت نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو لڑا نہیں رہے، ہم تو لوگوں کو نبی کا نام چومنا سکھا رہے ہیں۔ وہ ہیں کوئی جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، کوئی ہیں جو اہل بیت کو برا کہتے ہیں، کچھ نبی کی بیویوں کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ نبی کے ماننے والوں کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ اولیاء کے خلاف بات کرتے ہیں، کوئی رب کے خلاف بول رہا ہے، کوئی رسول کے۔ ہم وہ ہیں جو سب کا ادب سکھا رہے ہیں۔ ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ادب کرو۔ ارے ہم تو مدینہ منورہ کے کتے کے بھی پاؤں چومنے والے ہیں۔ سگترا نام جامی کاش بودے، مولانا جامی کہتے ہیں حضور کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، اس طرح آپ کے منہ پہ میرا نام تو آ جاتا، اور ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ مجنو کو جانتے ہو؟ آپ کہیں گے ہم سارے ہی مجنو ہیں۔ جانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی برا آدمی نہیں تھا، ولی اللہ تھا۔ کون تھا؟ ملامتی فرقے کا ولی اللہ، امام حسن کا رشتہ دار تھا۔ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے، اس کا نام قیس تھا، عامری قبیلے سے حضرت سیدنا امام حسن کا رشتہ دار تھا، اسی علاقے میں ہوا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کسی نے اس کو مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، کتے کے کیا چوم رہا تھا؟ پاؤں چوم رہا تھا۔ دیکھنے والے نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے چوم رہا ہوں، یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ سمجھانا کیا ہے؟ مجنو اس کتے سے پیار کرے جو لیلا کی گلی سے گزرے، ہم اس محدث اعظم سے کیوں پیار نہ کرے جو نبی کا ادب سکھائے؟ ان لوگوں سے کیوں پیار نہ کرے جو ہمیں صحیح راستے پہ چلائے؟ ہم نے ایک ہی طریقہ سیکھا ہے، جو نبی کا سچا غلام ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا۔ اونچی کوئی جھگڑے کی بات نہیں، ہم فرقہ واریت نہیں کرتے۔ 1400 سال کی تاریخ میں تم ایک سنی دہشت گرد نہیں دکھا سکتے، ایک فیصد نہیں، ایک نہیں دکھا سکتے۔ ہم تو دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، امن پسند ہے، مگر ہماری اس امن پسندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھو۔ جب سنی جاگے گا پھر اس کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا؟ اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، اپنی مسجدیں آباد کرو، اپنے علماء سے وابستہ رہو۔ یہ قلعے ہیں تمہارے، یہ تمہاری دین کے قلعے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہو کسی طالب علم کا خرچہ اٹھاؤ۔ میں کوئی اعلان کرنے کے لیے نہیں، آپ کو دین سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، بچے کو اسکول میں بعد میں داخل کرو، پہلے اس کو سنی بناؤ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر آپ نے یہ خیال نہیں رکھا تو پھر گزارا ہو سکتا۔ اللہ تعالی اس آستانے کو سلامت رکھے، اس گھرانے کو شاد آباد رکھے۔ جو نقصان ہوا اللہ تعالی اس نقصان پر ہم سب کو صبر دے۔ ان شہزادوں کو جو چلے گئے، خاص طور پر حاجی فضل کریم صاحب، دیکھتے دیکھتے وہ شہزادہ ہاتھ سے نکل گیا، دیکھتے دیکھتے چلا گیا۔ کہاں سے لاؤ گے اب اس جیسا؟ آج سنیوں کو قیادت کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، جتنے آئے اس شریف میں اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بات پوری نہیں ہو سکی پھر صحیح۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ بسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین
العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سقان الحب قاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت نحبي في كؤوس فهمت سكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي فادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقرير وحدي يشرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشهب كل شيخ من ذا في الرجال أوطى مثالي كساني خلطا بطراز عزم متودني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي ولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال دكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا تعالي فتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي همة واشتا وغني ويفعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال تبولي في السماء والأرض دكت وشاوس الساعة ذكت بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي كالسفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم مني على قدم النبي بدر الكمال درست العلم حتى صرت قطبا نلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام في ظلم الليالي كاللعالي أنا الحسني والمخدع مقامي واقدامي على عنق الرجال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنہ دے باصفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارا کا عبد واحد ویریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعدزا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصربی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیی جہاں فضا کے واسطے تور عرفان و علو و حمد و ثنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیگ دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روح ایماں کو جمال شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقیے عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جہان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے گل حسین احمد نوری ضیاء کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد و محمود اور حماد و نوری کر مجھے میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے بحر امجد کر عطا مجھ کو رضا مصطفیٰ اور شریعت کی بہار مصطفیٰ کے واسطے یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل مرشدی سردار احمد بارضا کے واسطے یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل مرشدی سردار احمد بارضا کے واسطے یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول فضل کر فضل رسول باصفا کے واسطے یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول فضل کر فضل رسول باصفا کے واسطے یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول فضل کر فضل رسول باصفا کے واسطے صدقہ عنایاں کدے چھ عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت ہر گدا کے واسطے حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے ہو درود و نعت احمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے بھیج یا رب ان پہ رحمت اور سب اصحاب پر اور سب ازواج والو اصفیاء کے واسطے ہو کرم تیرا الہی اور ہو فضل رسول مرشدی فضل رسول بسخا کے واسطے ہو کرم تیرا الہی اور ہو فضل رسول مرشدی فضل رسول بسخا کے واسطے ہو کرم تیرا الہی اور ہو فضل رسول مرشدی فضل رسول بسخا کے واسطے کر خدا کونین کے سردار کا ہم کو غلام حضرت سردار احمد پیشوا کے واسطے کر خدا کونین کے سردار کا ہم کو غلام حضرت سردار احمد پیشوا کے واسطے کر خدا کونین کے سردار کا ہم کو غلام حضرت سردار احمد پیشوا کے واسطے دور کر ظلمت گناہوں کی الہی قلب سے شاہ سراج الحق چشتی مقتدا کے واسطے اور کر دے صاف روشن یا الہی دل میرا شاہ محمد با حسین اصفیاء کے واسطے حفظ میں رکھ یا الہی تو گناہوں سے مجھے شاہ علی با حسین پارسا کے واسطے حضرت شاہ محمد جو کہ ہیں محمود حق شاہ غلام با حسین پرزیا کے واسطے عبد الرحمن اور حضرت خواجہ عبد الکریم شاہ عنایت با کرامت مقتدا کے واسطے
میں سوالی مانگتا ہوں بھیک تیرے عشق کی، سید شاہ بھیک میرا رہنما کے واسطے، حضرت شاہ ابو الموالی اور دود و عزیز شاہ محمد صادق صدق و صفا کے واسطے، مجھ سے آسی و شکی کو یا الہی کر سعید، بو سعید حضرت اہل ضیاء کے واسطے، شاہ نظام الدین بلخی و جلال الدین ولی عبد قدوس ہادی راہ خدا کے واسطے، یا الہی کر عنایت مجھ کو اپنا ذوق و شوق ہادی و مرشد محمد رہنما کے واسطے، شیخ عارف وارف راہ شریعت کے لیے، شیخ احمد عبد حق با حق نما کے واسطے، شاہ جلال الدین و شمس الدین کے یارب توفیل، شاہ علاء الدین صابر بارزا کے واسطے، ہادی و مولا ہمارے شاہ فرید الدین ولی، شاہ قطب الدین کاکی اولیاء کے واسطے، یا الہی میرے ہر ایک کام میں ہو تو معین، شاہ معین الدین چشتی پیشوا کے واسطے، یا الہی میرے ہر ایک کام میں ہو تو معین، شاہ معین الدین چشتی پیشوا کے واسطے، یا الہی میرے ہر ایک کام میں ہو تو معین، شاہ معین الدین چشتی پیشوا کے واسطے، شاہ عثمان و شریف زندنی کے نام سے، خواجہ مودود چشتی باخدا کے واسطے، کر میری نصرت الہی چاہے ظلم سے نکال، شاہ ناصر الدین یوسف محلقہ کے واسطے، زہد و تقوی کر عنایت اور مجھے زاہد بنا، شاہ محمد زاہد اہل بقا کے واسطے، یا الہی بخش دے مجھ روح سیاہ کے سب گناہ، احمد ابدال چشتی مقتدا کے واسطے، شیخ بو اسحاق شامی کے لیے اب رحم کر، حضرت ممشاد علوی باخدا کے واسطے، دے مجھے وہ بصر جس سے تو ہی تو آئے نظر، بو حبیرہ بصری یہ صاحب خدا کے واسطے، بے خودی کا جام یا رب عشق سے اپنے بلا، شاہ حذیفہ مرعشی اہل دعا کے واسطے، شاہ ابراہیم ادم اور فضیل ابن ایاز، خواجہ عبد الواحد ابن زید شاہ کے واسطے، مجھ گداؤ بے نوا کی دستگیری کیجئے، حضرت شاہ حسن بصری اولیاء کے واسطے، دین و دنیا کی میری سب مشکلیں آسان کر، شاہ مرداں شیر یزداں مرتضیٰ کے واسطے، دین و دنیا کی میری سب مشکلیں آسان کر، شاہ مرداں شیر یزداں مرتضیٰ کے واسطے، دین و دنیا کی میری سب مشکلیں آسان کر، شاہ مرداں شیر یزداں مرتضیٰ کے واسطے، جامع اپنے وصل کا یا رب عنایت کر مجھے، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، ان بزرگوں کو شفیع لایا ہوں میں دربار میں، کر قبول ان کی شفاعت ہر ایک گدا کے واسطے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، اللہ اللہ ہاں وہ بچپنے کی پابند اس خدا باتی صورت پہلا کو سلام، غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہلا کو سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہلا کو سلام، سیدی مرشدی قبلہ شیخ الہادی، سیدی مرشدی قبلہ شیخ
خل حدیث نائب اعلی حضرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت یا الہی واسطہ آلے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا خاص طور مبارک سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص ذکر ثواب میرے میں تیرے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں. یا اللہ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ تمام انبیاء کرام مرسلین اعظام حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام آل بیت اعظام تابعین تبع تابعین صحابیات تابعیات تبع تابعیات تمام مجتہدین امت کے تمام اولیاء کرام خصوصاً اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی حضرت مولانا حامد رحمۃ اللہ تعالی حضرت مفتی اعظم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ تمام بزرگان دین کرام کو پیش کرتے ہوئے خصوصاً یا اللہ ارواح مقدسیہ سے سارا ثواب آقا نعمت حضرت سیدنا مقدس اعظم رضی اللہ تعالیٰ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو یا اللہ پیش کرتا ہوں. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنے دوست جائز مرادیں لے کر آئے. یا اللہ اپنے محبوب بندے مقدس اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ ان کی ہر مراد کو پورا فرما, جائز حاجت کو پورا فرما, بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما, بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے شیخ طریقت شمس المشائخ جانشین محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قبلہ سیدنا و مولانا آقائی و مولائی محمد صلی رسول صاحب حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما کر آپ کے سائے کو دراز فرمائے العالمین. اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اس دربار عالیہ کی و برکات کو قیامت تک جاری اور ساری فرمائے. اللہ ہر آنے والے کے ہر جائز مراد کو پورا فرمائے. یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا. یا الہ العالمین مجاہد ملت حضرت صاحبزادہ محمد فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے درجات کو بلند فرمائے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. رحمت میں جزا عطا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور رسی و نور فرشی. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے.